بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آڈیو لیکس پر جو کمیشن بنا ہے اس کمیشن میں چیئرمین جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس کی سماعت اوپن ہوگی، یعنی کوئی چیز خفیہ نہیں رہے گی، اور اس چیز نے ان ججوں کے جو اس معاملے میں ملوث ہیں اور جن کی تعداد 12 کے قریب بتائی گئی ہے اسلام آباد، لاہور اور سپریم کورٹ میں، تو ان کے یوں سمجھنا چاہیے کہ پسینے چھوٹ گئے ہیں اور خوف و ہراس کے عالم میں انہیں کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ اب کیا کریں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ایک نئی عدلیاتی سازش تیار کرنا شروع کر دی ہے، اس کا ذکر کریں گے، اور اس سازش کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی خاصی دلچسپ ہیں، اور اس میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو ان سب کے گرو گھنٹال ہے بندیال صاحب، وہ بہت زیادہ دل شکستہ ہے کیونکہ ان کا بنیادی مقصد جو ہے وہ دفن ہو چکا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف پی ٹی آئی سے بھاگنے والوں کی تعداد میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہر روز 4-5 کے قریب لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا اعلان کریں گے، اور یہ رفتار اب دن بدن ایک تدریج کے ساتھ بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے یہ جو تاش کا ایک محل کھڑا کیا تھا کچھ سازشی جرنیلوں نے ماضی میں ججوں کی مدد سے، وہ اب ایسا بکھرے گا کہ یہ دوبارہ اسے بنانا ناممکن ہو جائے گا، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دفن ہو چکا ہے یہ معاملہ، اور عمران خان کو بھی اندازہ ہے کہ اب حالات کیا ہونے والے ہیں۔ اور عمران خان نے ایک دلچسپ کال دی ہے جس کی معنویت پر لوگوں نے زیادہ غور نہیں کیا، اور اسے کچھ اور سمجھا ہے، جو سمجھا ہے وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ ذرا اس سے مختلف ہے۔ تو ناظرین، سر فہرست یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ کمیشن، عدالتی کمیشن جس نے 1 مہینے کے اندر اپنی کارروائی مکمل کرنی ہے، وہ جو کچھ اس کے سامنے آئے گا وہ میڈ پبلک کیا جائے گا، سب کے سامنے رکھا جائے گا، یعنی یہ ساسو ماں کو بھی بلایا جائے گا اور سارے لوگ بلائے جائیں گے، اور پھر ان کے بیانات کی روشنی میں مزید جو چیزیں ملیں گی وہ بھی سامنے آ جائیں گی، اور ججوں کا وہ خفیہ کردار جو عمران خان کے خلاف سازش، عمران خان کے ساتھ ملی بھگت کر کے ایک سازش انہوں نے کی تھی، اس کی ساری تفصیلات باہر آئیں گی، اور یہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ حکومت کے پاس وہ مکمل ریکارڈ پہنچ گیا ہے، کس جج نے کس سے ملاقات کی، کیا کچھ وعدے وعید ہوئے، اور وعدے وعید کا سلسلہ یہ ابھی جاری ہے، جس کا میں ذکر کروں گا جو نئی عدلیاتی سازش بنی ہے اس کے ضمن میں۔ تو پورا ریکارڈ ہے، کیا تبادلہ خیال ہوا، کیا حکم جاری کیا گیا، عمران خان نے کیا فرمائش کی، جواب کیا ملا، کیا یقین دہانی کرائی گئی، کس خاتون نے کس کے بارے میں کیا کہا، اور یہ اتنی زیادہ حیرت انگیز تفصیلات ہوں گی کہ جب یہ سامنے آئیں گی تو چسکا لینے والے چسکا لیں گے، منہ چھپانے والے منہ چھپائیں گے، عبرت پکڑنے والے عبرت پکڑیں گے، اور یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں بندیال صاحب کی چھٹی لازمی نظر آ رہی ہے۔ تو یہاں جو ایک سازش تیار کی گئی عدلیاتی، اس کے 3 نکات ہیں۔ پہلا نکتہ تو اس پر تو عمل شروع ہو گیا ہے، اور دوسرا نکتہ بھی، یعنی وہ کیا کہنا چاہیے کہ پہلے سے کیس کی سماعت کے دوران اس پر بھی ایکشن ہو سکتا ہے۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ بندیال نے جو روایت بیان کی گئی ہے اور ہر طرف سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ خود عمران خان کو فون کیا اور کہا کہ جوڈیشل کمیشن کے خلاف ایک رٹ دائر کرو، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ فوری طور پر میں اس پر سٹے دے دوں گا۔ یہ روایت ہے، اس گفتگو کی کوئی آڈیو ابھی سامنے نہیں آئی، لیکن یہ روایت بہت سارے لوگوں نے بیان کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سچائی ہو سکتی ہے۔ اب اس میں یہ پہلو سامنے ہے کہ یہ آڈیو لیکس کا جو مسئلہ ہے، اس میں تو سارے جج ملوث ہے یا پرویز الہی ملوث ہے۔ عمران خان کو کیا تکلیف اور کیا پریشانی ہوئی ہے کہ وہ انصاف لینے کے لیے پہنچ گیا ہے؟ وہ 100% اس مسئلے میں غیر متعلقہ غیر متاثر فریق ہے، جبکہ عدالتوں کی ایک روایت ہے اور ایک ضابطہ ہے کہ جو غیر متعلق فریق ہو، جس کے حقوق متاثر نہ ہوئے ہوں، وہ رٹ دائر نہیں کر سکتا، لیکن یہ رٹ دائر کروائی گئی، اور یہ رٹ عمران خان سے کیوں دائر کروائی گئی؟ اس لیے کروائی گئی کہ اب بندیال اور کسی سے تو کہہ نہیں سکتا سوائے اس کے، کیونکہ اب اس کی بات سننے والا کوئی رہا ہی کب ہے۔ تو اعتراض یہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو عدالتی کمیشن کا سربراہ بنایا گیا اور بندیال سے پوچھا نہیں ہے، جبکہ وہ چیف جسٹس ہے۔ ناظرین، قانون اور آئین میں ایسی کوئی شق ہے ہی نہیں جس کے تحت حکومت عدالتی کمیشن بنائے
اور چیف جسٹس سے پوچھ کر بنایا اور یہ پوچھ کر تقرریاں کریں۔ حکومت نے اپنے آئینی اختیارات بالکل آئین کے مطابق استعمال کیے ہیں، اور یہ جو بات کی جا رہی ہے اسے ایک بکواس اور ایک بے معنی قسم کی درفنتنی کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا سکتا کہ جناب چیف جسٹس سے پوچھا کیوں نہیں گیا۔ تو اب عمران خان اس میں فریق بظاہر نہیں ہے، لیکن حقیقت میں فریق ہے، کیونکہ عدلیہ نے یہ طے کر لیا ان 12 ججوں نے کہ ہم نے دنیا کا اور کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے سوائے یہ کہ عمران خان کو ریلیف دینا ہے، عمران خان کو فائدہ پہنچانا ہے، عمران خان کی ڈیٹیں منظور کرنی ہے اور عمران خان کے مخالفوں کو رستے سے ہٹانا ہے۔ یہ صبح سے لے کر شام تک ان کی اس کے علاوہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ اچھا، فرض کیجئے اب اس بے معنی اور بے جواز اور غیر آئینی اس لیے کہ عمران خان متاثرہ فریق ہی نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بہرحال اس درخواست پر اگر سپریم کورٹ یعنی بندیال جو ہے وہ سٹے دے دیتا ہے اس کے خلاف، تو حکومت کے پاس مزید پتے بھی ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے نئے سرے سے عدالتی کمیشن تشکیل دے دے، پھر اس کے خلاف ریٹ آئے گی۔ یہ جو کام اب چل پڑا ہے یہ ان سے رکنے والا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اب اسلام آباد کا ایک جج جو ہے وہ تھوڑی سی اس نے پسپائی اختیار کی ہے۔ اس کا جو پی ٹی آئی والوں نے بتایا تھا کہ آج آئی جی اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس دے دیا جائے گا۔ وہ جو وڈیرنی ہے جاگیردارنی اور اپنے علاقے کی نمبر 1 غنڈہ گرد خاتون شیریں مزاری، اس کی دوسری مرتبہ رہائی کے خلاف اس نے ایکشن لیا تھا، تو اس نے کہا کہ نہیں آئی جی تو فریق ہی نہیں ہے، اس کے خلاف میں توہین عدالت کا نوٹس نہیں جاری کروں گا لیکن دوسروں کو کروں گا۔ اس نے پھر لاہور ہائی کورٹ کے سلاپنڈی بینچ نے بھی شیریں مزاری کو رہا کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد اس کی رہائی ہوئی اور اسے پھر تیسری مرتبہ پکڑ لیا گیا۔ دوسری سازش یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کو بحال کر دیا جائے، لیکن اس سازش میں یہ خود جج حضرات شش و پنج میں ہیں کہ ہم کیا واقعی یہ اقدام ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ حالات جو بدلے ہیں اس میں پیجی ڈکیت کی وزارت اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ کہاں سے ملے گا۔ کھلم کھلا ڈیزرشن ہوئی ہے، اور اگر پنجاب اسمبلی بحال ہوگی تو کاف لیگ بھی بحال ہوگی، اور کاف لیگ کا جو بڑا دھڑا ہے وجاہت علی اور موسیٰ الہی اور وغیرہ وغیرہ، وہ سارے پی ٹی آئی چھوڑ کر مسلم لیگ نون کے اتحادی ہو گئے۔ کیا قیامت کا انقلاب ہے کہ مسلم لیگ کاف کے یہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہماری تو دشمنی ہی مسلم لیگ نون سے ہے، اب چودھری شجاعت کی آڑ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خاندان کو اکٹھا کرنا ہے اور مسلم لیگ نون سے ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے۔ یہ پرویز الہی کے لیے بھی بڑا دھچکا ہے جو تاحال چھپا ہوا ہے، اور روپوشی کے دوران ہی اس نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرا کے یہ بیان جاری کیا ہے کہ میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ دیکھیے اگلے 3 دن میں یہ اس اعلان پر قائم رہتا ہے یا نہیں، یا گرفتار ہو جاتا ہے۔ اگر پرویز الہی کو بحال کر دیا گیا تو پرویز الہی کی حکومت نہیں بن سکے گی، اعتماد کا ووٹ کہاں سے آئے گا؟ اور جو کاف لیگ کا جو گروپ ہے اس کے زیادہ تر ارکان اسمبلی اب تو کھلم کھلا پرویز الہی کے خلاف ووٹ دیں گے۔ اب ان کے بارے میں یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ وہ پرویز الہی کا ساتھ نہیں دیں گے، ان کی اکثریت ساتھ نہیں دے گی۔ گویا کہ تحریک عدم اعتماد بھی پاس ہو سکتی ہے اور اعتماد کا ووٹ بھی نہیں لے سکتا۔ دونوں صورتوں میں پرویز الہی یعنی پیجا ڈکیت پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا۔ تو یہ آپشن جو ہے اس میں وہ انہیں بھی سوچنا پڑے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ جو 254 دفعہ جس کے تحت رینجرز کو پنجاب میں ڈپلائی کیا گیا ہے، اس کو معطل کر دیا جائے۔ اس کی ریٹ بھی فرمائشی بنیادوں پر سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے ذریعے خود انہی ججوں نے دائر کروا دی ہے۔ اب دیکھیے اس پر کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ معاملہ اب رکے گا نہیں۔ یہ اگر اسٹے آرڈر دیں گے یا اسے معطل کریں گے تو وہ پھر سے نافذ کر دیں گے، اور وہی معاملہ ہوگا جس طرح شیریں مزاری وہ جنوبی پنجاب کی ڈکیت خاتون جو ہے وہ رہا ہو رہی ہے اور بار بار گرفتار ہو رہی ہے۔ تو یہ تو ان کی سازش کا ایک معاملہ تھا۔ تو یہاں اب بندیال کے حوصلے بھی پہلے جیسے نہیں ہیں، کیونکہ بندیال کا جو پرائمری مقصد تھا، جو سب سے بڑا اس کی زندگی کا گول تھا، وہ یہ تھا کہ الیکشن میرے ہی ٹینیور میں کرا دیے جائیں تاکہ میں خوب دھاندلا کروا کر اور افسروں کے تبادلے اور احکامات اور آرڈر اور اسٹے آرڈر اور یہ اور وہ کر کے عمران خان کو الیکشن جتوا دوں۔ وہ معاملہ اس کے ہاتھ سے اب مکمل طور پر نکل گیا ہے۔ 14 مئی سے پہلے تک تو ہم یہ کہہ سکتے 9 مئی سے پہلے تک تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ شاید بندیال کو ایسی چال چلے جس کی وجہ سے حکومت کے لیے کوئی بڑا بحران پیدا ہو جائے اور وہ جون جولائی میں الیکشن کرانے پر تیار ہو جائے۔ یعنی جون جولائی کا مطلب یہ ہے کہ اس لیے بندیال نے تو فارغ ہونا ہے ستمبر میں۔
तो जून जुलाई में भी अगर हुकूमत मजबूर हो जाए, ये एक मफरूज़ा था। मेरा तो कतई यकीन था कि जून जुलाई में भी अगस्त इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन अक्टूबर में होंगे या अक्टूबर के भी बाद में होंगे। लेकिन मैं उस मफरूज़े की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ कि अगर ये जून जुलाई वाली बात हो जाती तो ये इसके लिए एक गुंजाइशबाज लोग निकाल रहे थे कि बंदियाल के पास बड़ी ताकत है। लेकिन अब वो मामला दफन हो चुका। अब किसी वर्डिक्ट से, किसी से रुकनी 5 रुकनी बेंच के ज़रिए से हुकूमत को इलेक्शन कराने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, कोई हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। और अगर बफर्ज़ महाल कोई हुक्म आता भी है तो उस पर अमल दरामद नहीं होगा, और उसके बाद फिर जो होगा वो बंदियाल फिर हाथ लगा लगा कर देखेगा कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। तो बंदियाल जो है वो उस बुनियादी जो मोटिव था उससे महरूम होने के बाद बड़ी हद तक वो दिल शिकस्ता है, मायूस है, दिल बर्दाश्ता है, उसके हौसले ठंडे पड़े हुए हैं। लेकिन ये है कि अब उसके लिए मसला जो है वो जान बचाने का मसला पैदा हो गया कि अब कहीं ये मेरी नौकरी न चली जाए, मेरी पेंशन न चली जाए, और ये उसके साथ होना है और होकर रहेगा। नाज़रीन, इमरान खान ने कल एक कॉल दी, लेकिन उस कॉल से पहले मैं एक छोटा सा ये बता दूं खबर के वो जो इसको टैक्स का नोटिस गया था, जिसके बाद ये साथ ये धमकी भी थी कि अगर टैक्स अदा ना किया गया तो ये जो इसने शैतान हाउस खोल रखा है ज़मान पार्क में, इसे एक्साइज़ वाले सील कर देंगे। तो इमरान खान ने वो फटाफट अपनी रिवायत के बरक्स वो नोटिस उस पर अमल किया और टैक्स जमा करा दिए, लग्जरी टैक्स 14 लाख रुपए का। इसने अपने इस अय्याशी के अड्डे को हाल ही में वो रेनोवेशन भी की है, बल्कि सारी तामीर नए सिरे से हुई है, बहुत कुछ हुआ है। तो अब इमरान खान का रिकॉर्ड तो ये था कि ये किसी अदालती हुक्म की परवाह नहीं करता था, टैक्सेशन हो या दूसरा कोई मसला हो, कोई वारंट हो, किसी की ये परवाह नहीं करता था। तो अब इसने रातों रात जो ये टैक्स जमा कराया, तो इसका मतलब ये है कि दरअसल उसे यकीन हो गया था कि ये कल फिर सील हो जाएगा, और अब तो सील करने वाले जब आएंगे तो मुज़ाहमत करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। ये इसका डाउनफॉल। अब ये भी देखें कि ये शख्स जो अपने अलावा दुनिया के किसी इंसान को मानता ही नहीं था, अब ये अदालती अहकामात के सामने झुकने पर मजबूर हो गया, या इंतज़ामिया के कह लें या जो भी कह लें। तो नाज़रीन, इसने कल एक बयान दिया कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया इस मरतबा दोबारा, तो मैं अपने कारकुनों से और आवाम से अपील करता हूँ कि वो एहतजाज ना करें, हंगामा आराई ना करें। अच्छा, इसको लोगों ने यही समझा कि भाई इमरान खान परेशानी के दौर से गुज़र रहा है, खौफ इसके पीछे है, खौफ इसके आगे है, खौफ इसके ऊपर है, नीचे है, दाएँ है, बाएँ है। तो ये खौफ की वजह से कि अच्छा बच्चा बनने की एक किस्म की यकीन दहानी करा रहा है कि मैं अच्छा बच्चा बन गया हूँ, अब ये दंगा फसाद नहीं होगा। लेकिन जनाब, सूरत हाल ये नहीं है। सूरत हाल ये है कि इमरान खान को अच्छी तरह पता चल गया है, टीवी पर बैठे हुए पीटीआई के मुबस्सरीन को भी अच्छी तरह पता चल गया है, हुकूमत को भी अच्छी तरह पता चल गया है, अदलिया को भी अच्छी तरह पता चल गया है, इदारों को भी अच्छी तरह पता चल गया है, और ख़ुद पीटीआई के लोगों को भी अच्छी तरह पता चल गया है कि इस मरतबा अगर ये हंगामा आराई की कॉल दे तब भी कोई इसके लिए नहीं निकलेगा। इसकी सारी स्ट्रेंथ जो थी वो 15-20 हज़ार गुंडों पर मुश्तमिल थी, बाकी कुछ वो लोग दूसरे भी इसके साथ मिल गए। उन 15-20 हज़ार गुंडों में, बलवाइयों में, दहशतगर्दों में से तकरीबन 7 हज़ार के करीब तो गिरफ़्तार हो गए, यानी आधी फोर्स इस वक्त जेल के अंदर है। इसकी कुल कुव्वत का 50% हिस्सा इस वक्त जेल के अंदर है, और बाकी 50% वो हैं जो छुपे फिरते हैं और सिफारिशें करवा रहे हैं कि हमें मत पकड़ो, हम ये वादा करते हैं कि आइंदा हम इंसान के बच्चे बनकर रहेंगे। तो इस सूरत में ये जनाब वाला किसी एहतजाज करवाने के काबिल ही नहीं रहा, बल्कि ये कॉल देने के काबिल भी नहीं रहा है। ये डेफिनेट बात है, इसको आप लिख लें। बल्कि मेरे ख्याल में मेरा ये कहना गैर ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके नोटिस में भी बात आ चुकी है कि अब ये पार्टी एहतजाज नहीं कर सकती। जिस तरह इसके लोग झंडे उतार रहे हैं, बैनर उतार रहे हैं, ताल्लुक़ी का ऐलान कर रहे हैं, बल्कि अपने महल्लेदारों को फ़ोन कर रहे हैं जो ट्रेस हुए हैं कि यार किसी तरीके से हमें माफ़ी दिलवा दो, किसी तरीके से हमें माफ़ी दिलवा दो। और इनकी हालत आपने देखी कि वो एक इनका जो MN था, मुझे उसका नाम याद नहीं रहा, लांगा उसकी ज़ात है, उसको गिरफ़्तार किया गया, अदालत ने रिहाई दी ज़मानत पर, और अदालतें इसी काम के लिए बैठी हैं, जो पकड़ा जाता है उसकी रिहाई का आर्डर कर देती हैं। तो जब वो बाहर निकला तो नए आर्डर के तहत उसे फिर से गिरफ़्तार कर लिया। तो वो आपने देखा होगा कि किस तरह वो ज़मीन पर बैठ गया और कहने लगा कि मैं कोई गोली मार दो, मुझे दोबारा गिरफ़्तार ना करो।
یہ تو ان کی حالت ہے ان لوگوں کی۔ اس کے برعکس آپ دوسری جماعتوں کے لوگ دیکھیں، وہ 5 سال 6 سال 3 سال جیل میں رہے اور انہوں نے کوئی سفارش نہیں کروائی کہ ہمیں رہا کروایا جائے، کوئی بیان نہیں دیا کہ جیل میں مجھے بڑی سخت تکلیف ہے، میرے لیے آواز بلند کی جائے، نہیں۔ اور ناظرین، یہ ہے پی ٹی آئی کا انجام جو اب آپ دیکھ رہے ہیں۔ باقی مونس الہی کو اسپین میں 1 خرب روپے کی، بلکہ 1 خرب روپے سے زیادہ کی جائیدادیں اس کے پاس ہیں، تو وہ پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو مونس الہی کے بغیر پرویز الہی جو ہے پیجا ڈکیت، یہ کس حد تک اپنی سیاست کر سکتا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ اور مجھے ویسے یہ تعجب ہے کہ اس پرویز الہی کو ابھی تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا۔ یہ بھی چھپا پھرتا ہے، وہ جو شیدہ ٹلی ہے وہ بھی چھپا پھرتا ہے، اور وہ سلمان شاہ، وہ شرف کے دور کا معاشی دہشت گرد جس نے پاکستان کی معیشت تباہ کرنے کے لیے، اپنے غیر ملکی آقاؤں کا ایجنڈا نافذ کرنے کے لیے ملکی معیشت تباہ کی، اس کی بیٹی خدیجہ شاہ جو ایک مستند دہشت گرد ہے اور کرپٹ عورت ہے، اس کو بھی گرفتار کیوں نہیں کیا جا سکا؟ یہ حکومت کی نااہلی ہے۔ ناظرین، آخر میں 2 اطلاعات۔ ایک تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ انہوں نے پورا زور لگا کر غیر ملکوں میں، اوورسیز پاکستانیوں نے برطانیہ میں، امریکہ میں اور فرانس میں مظاہرے کیے۔ ان مظاہروں کی سٹرینتھ کتنی تھی؟ برطانیہ میں مجھے بتایا گیا ہے، وہاں جو میرے واقف کار ہیں انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کی تنظیم نے اسکاٹ لینڈ کے شمالی ساحل سے لے کر نیچے وہ جو ڈوور کا ساحل ہے وہاں تک ہر شہر اور قصبے میں جہاں جہاں پی ٹی آئی کے لوگ موجود تھے، پورا زور لگا کر انہیں کہا کہ آپ سب نے کل مظاہرے میں آنا ہے اور ہر صورت اس میں اپنی یقینی شرکت بنا لی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ کم سے کم 5000 کا مجمع ہم اکٹھا کر لیں گے۔ تو ظاہر ہے لندن کے اعتبار سے جہاں 5000 کا مجمع بھی بہت بڑا ہوتا ہے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے، لیکن ناظرین 125 سے زیادہ لوگ نہیں آئے، جن میں 40-50 خواتین تھیں اور 50-60 مرد تھے۔ اس سے زیادہ تعداد اس مظاہرے میں لوگوں کی نہیں تھی۔ فوج کے خلاف نعرے لگائے گئے، فوج کے خلاف تقریریں کی گئی، فوج کو ختم کرنے کی باتیں کی گئی، وہ ساری بکواسات کی گئی جو پی ٹی آئی کے ان دنوں منشور ہے۔ اسی طرح امریکہ میں جہاں پاکستانیوں کی تعداد برطانیہ سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے، اور وہاں ہمیشہ پاکستانیوں کے جو مظاہرے ہوتے ہیں وہ برطانیہ کی نسبت زیادہ بڑے ہوتے ہیں، لیکن وہاں بھی صورتحال یہ تھی کہ 150 سے زیادہ کا یہ لوگ اکٹھے نہیں کر سکے۔ وہاں بھی انہوں نے پاکستان کے خلاف بکواس کی، نعرے لگائے اور فوج کو گندی گالیاں بکی، خاص طور پر جنرل عاصم منیر ان کے نشانے پر رہے۔ اور آخر میں ناظرین، آج یہ اعلان تھا پی ٹی آئی کا کہ ہائی کورٹ نے جو ایک غیر آئینی فیصلہ دیا تھا، اسپیکر کو حکم دیا تھا کہ وہ استعفے ان کے ختم ہو گئے، وہ نوٹیفیکیشن معطل ہو گیا، تو اب یہ ارکان جائیں اور اسپیکر کے پاس بیٹھ کر ان سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں سیٹیں دے اور ہماری رکنیت بحال کرے۔ یہ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا۔ تو پیر کے دن قومی اسمبلی میں کوئی بھی نہیں پہنچا، اور ناظرین پہنچے بھی کیسے؟ ان کے 10 ایم این اے پارٹی چھوڑ چکے ہیں، 10 ایم این اے، اور 15-20 کے قریب گرفتار ہیں، باقی مفرور ہیں۔ تو اللہ خیر صلی اللہ۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔